ایم اے اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ ایم اے فائنل کا نواں پرچہ میں گزشتہ دنوں پڑھا رہا تھا اور اس پرچے کے جو موضوعات باقی بچے ہیں ان میں خطوط نگاری کا فن اور اس کا آغاز و ارتقاء، تو پہلے مجھے خطوط نگاری کے فن پر بات کرنی ہے، اس کے بعد اس کے آغاز و ارتقاء پر بات کروں گا۔ لفظ خط کے معنی فرہنگ آصفیہ کے مصنف نے جو تحریر کیے ہیں وہ ہیں نوشتہ، رقعہ، نامہ۔ دوسری زبانوں میں اگر آپ خط کے معنی دیکھیں، مثال کے طور پر ہندی میں، مراٹھی میں یا پنجابی میں، تو اسے چٹھی، پتری اور پتر بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے انگریزی میں لیٹر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور حساب کی دنیا میں خط کے معنی لکیر، لائن یا سطر کے ہوتے ہیں۔ ادب کی اصطلاح میں خط کے معنی ہے جذبات و احساسات کو، اور اپنے خیالات کو قلم کی مدد سے کاغذ پر اتارنا، اور کاغذ پر اتارنے کے بعد اسے دوسروں تک پہنچانے کا عمل خط نگاری یا خط نویسی کہلاتا ہے۔ میں نے جو خط کی تعریف بیان کی اس میں پیغام رسانی، یعنی اپنے جذبات اور احساسات کو، اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچانا، اس پہلو کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ صرف آپ اپنی نجی تسکین کے لیے یا وقت گزاری کے لیے کچھ لکھ لیں اور اسے اپنے پاس رکھ لیں تو یہ عمل خط نہیں کہلائے گا۔ ایک قدیم عربی کا مقولہ، کہاوت ہے کہ خط آدھی ملاقات ہوتا ہے، مگر ڈاکٹر سید عبداللہ نے اسے رد کیا ہے اور وہ اسے تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں خط آدھی ملاقات نہیں ہوتے بلکہ پوری ملاقات ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ ملاقات ظاہری ملاقات سے، جسے انگریزی میں فزیکل آپ کہہ دیں، جسمانی ملاقات سے زیادہ دلچسپ اور کامیاب ہوتی ہے۔ اصل میں خط نویسی ایسی ادب کی صنف ہے جسے اصول و ضوابط اور فکر و خیال کی قید میں جکڑا نہیں جا سکتا۔ عام فہم باتیں ہوں یا عقل و خرد سے تعلق رکھنے والی بصیرت افروز باتیں ہوں یا کوئی اور موضوع ہو، مکتوب نگار اپنے خط کے ذریعے اسے کبھی ذاتی تو کبھی صفاتی، کبھی وقتی تو کبھی دائمی، اور کبھی مقامی تو کبھی آفاقی اور لازوال بنا دیتا ہے۔ پروفیسر خورشید الاسلام نے خط نگاری کے فن پر گفتگو کرتے ہوئے جن نکات کی نشاندہی کی ہے ان میں یہ امور شامل ہیں۔ مثلاً ذہن میں کوئی خیال ہو یا نہ ہو، خط لکھا جا سکتا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ خط میں اصول اور ضوابط نہیں ہوتے، اسی بنا پر بنا کسی خیال کے خط لکھا جا سکتا ہے۔ موضوع اور خیال کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خط اپنی باتیں اپنے آپ
اپنا موضوع اپنے آپ پیدا کر لیتا ہے۔ دوسری بات انہوں نے خط کے سلسلے میں یہ کہی کہ خط کی ابتدا اور انتہا معین نہیں ہوتی، نہ اس کا کلائمیکس ہوتا ہے، نہ اس کا مڈ ہوتا ہے، نہ اس میں تمہید ہوتی ہے، اور نہ اس کا کوئی خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قصیدے کی طرح تشبیب اور اس کے بعد دعا ضروری ہو۔ ان کا خیال یہ ہے کہ خط چھوٹی چھوٹی باتوں سے بنے جاتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خطوط جن میں استدلال کا زور ہو، فلسفے پر باقاعدہ بحثیں ہوں، بالارادہ فنکاری ہو، یہ خطوط نہیں ہوتے، بلکہ انہیں آپ کوئی دوسرا نام دیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ خطوط میں رو سکتے ہیں، خطوط میں قہقہے لگا سکتے ہیں، لیکن اخلاقانہ واعظ و نصیحت کی یا قنوتیت پر واعظ کہنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ خط لکھتے وقت دماغ میں نہ کوئی غول بیابانی ہوتا ہے خیالات کا، نہ کوئی محفل، صرف ایک باتیں کرنے والا ہوتا ہے اور ایک باتیں سننے والا۔ اس عمل میں صرف دو انسانوں کی خودی بیدار ہوتی ہے۔ خطوط وہ ادبی کارنامہ ہیں جن کی بدولت لکھنے والا چند لمحوں کی طرح لازوال ہو جاتا ہے، ان چند لمحوں کی طرح لازوال ہو جاتا ہے جنہیں اس کی جنبش قلم نے محفوظ کر دیا ہے۔ خورشید الاسلام کہتے ہیں کہ خطوط کو نجی اور ذاتی ہونا چاہیے، اس میں نجی باتوں میں رنگا رنگی اور دلچسپی بھی، تنوع اور عمومیت پیدا کرنا، یہ ایک اچھے مکتوب نگار کا کام ہے۔ ایک اچھا خط لکھنے والا نجی باتوں میں بھی وہ رنگ بھر دیتا ہے کہ ہمیں اس کی باتیں اپنی ہی داستان معلوم ہونے لگتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ پروفیسر خورشید الاسلام کے مطابق خط لکھنے کے لیے اصول اور ضابطے کی قید نہیں ہے۔ موضوع خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس پر خط لکھا جا سکتا ہے۔ کسی بھی خیال کے ذہن میں پیدا ہونے پر کسی بھی سوچ اور فکر کو دائرۂ نظر میں رکھ کر آپ خط لکھ سکتے ہیں۔ خط کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور کہیں بھی ختم کر سکتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ خط نگاری نثر کی ایک ایسی صنف ہے جو عہد قدیم سے مستعمل ہے۔ اسے ادب لطیف کا حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خطوط جو ہم لکھتے ہیں، نہ صرف لکھنے والے کے بلکہ جس کو لکھا جا رہا ہے اس کے رازہائے سربستہ کو اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور ان خطوط کے ذریعے شخصیت و کردار کی مکمل عکاسی بھی ہوتی ہے۔ انسان کے قول و عمل کی نشاندہی بھی خطوط کرتے ہیں۔ خط اصل میں گفتگو کا نعم البدل ہے جسے کاغذ کے سہارے حاصل کیا گیا ہے، اور یہ نہایت ادب کی کارآمد صنف ہے جس کے رموز و نکات سے آشنا ہونے کے بعد مکتوب لکھنے والوں نے اس فن سے نہ صرف یہ کہ فائدہ اٹھایا ہے بلکہ دنیائے ادب کے سامنے اسے کبھی طنز و مزاح تو کبھی غم و الم کی داستان بنا کر پیش کیا ہے۔ خطوط نگاری کو کئی اصناف ادب پر فوقیت اور برتری بھی حاصل ہے، کیونکہ یہی وہ صنف ادب ہے جس سے متعدد کام لیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر خط کے ذریعے دین و مذہب کی تبلیغ اور دعوت کا کام لیا جا سکتا ہے اور لیا گیا ہے۔
انسان اپنی کاروباری ضروریات کو، تجارتی اغراض و مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ دفتری امور کی انجام دہی میں بھی اس نے اہم کردار نبھایا ہے۔ خطوط نویسی کے ذریعے بے گناہوں کو تختۂ دار سے نجات دلانے کا کام بھی لیا گیا ہے، اور کبھی یہ مجرموں کو سزا دلانے میں بھی مددگار ثابت ہوا ہے۔ کبھی اس کے ذریعے پیغام محبت یا کوئی اور پیغام اس کے سہارے پہنچایا گیا ہے۔ کبھی خلوت و جلوت کے مسائل کا حل اس کے ذریعے بتایا گیا ہے، تو کبھی اپنے یا مکتوب الہ کے رازہائے پوشیدہ سے پردہ اٹھانے میں کام آیا ہے۔ خط کی عبارتیں تاریخی دستاویز کا کام بھی انجام دیتی ہیں۔ خط میں، نجی خط میں، مکتوب نگار جو ہوتا ہے، خط لکھنے والا جو ہوتا ہے، وہ مکتوب الہ سے، یعنی جسے وہ خط لکھ رہا ہے، اس سے کھل کر باتیں کرتا ہے۔ اس میں راز و نیاز کی باتوں سے ایک دوسرے کو آشنا کرایا جاتا ہے۔ مگر دفتری امور کے لیے اور کاروباری ضرورت کے لیے جو خط لکھے جاتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر لکھے جاتے ہیں۔ اگر کاروباری امور کے لیے اور دفتری امور کے لیے خط لکھتے وقت کاروبار کی نوعیت کو یا دفتری ضرورتوں کو دھیان میں نہ رکھا جائے تو خط ردی کی ٹوکری کی نظر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے دفتری امور یا کاروباری ضرورت کے تحت جو خط لکھے جاتے ہیں ان میں اصل موضوع کو دھیان میں رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نجی خط لکھتے وقت، ذاتی خط لکھتے وقت بے شک آپ اصول و ضوابط کو بھول جائیں اور اپنی پسند کے مطابق جیسے چاہیں شروع کریں اور جیسے چاہیں ختم کریں، لیکن دفتری امور کے پیش نظر لکھے جانے والے خطوط میں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ان کے اپنے کچھ آداب ہیں جن آداب کو فالو کرنا اور ان پر عمل کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ خط نگاری یا خط نویسی ایک عمدہ اور خوش کرنے والی صنف ادب ہے۔ دور دراز علاقے میں کسی تنہا شخص کو جب کوئی خط ملتا ہے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، اور اس طرح خط ہجر اور وصل کے درمیان ایک پل کا کام کرتا ہے جس سے گزر کر ہم اپنی منزل مقصود کو حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکیے کی صورت دیکھ کر ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے کسی عزیز کا خط آیا ہے۔ بچے بھی اچھل پڑتے ہیں اور بڑے بوڑھے بھی اس سے محظوظ ہوتے ہیں، اور اس طرح خط ہر ایک کی تفریح طبع کا سامان بن جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب خطوط کی نوعیت تبدیل ہو چکی ہے۔ جہاں تک خطوط کی اہمیت کا سوال ہے تو تاریخی اعتبار سے، ادبی اعتبار سے اور سوانحی اعتبار سے خطوط بہت اہم ہوتے ہیں۔ خطوط کی ادبی اہمیت تو تخلیقی کارنامے سے کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے ذریعے کسی ادیب کی ادبی شخصیت کھل کر سامنے آتی ہے۔ متعدد ادبی مسائل پر اس کی فکر کا، اس کے خیالات کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ ادبی خطوط کے ذریعے محض تنقید کے جواہر پارے ہی منظر عام پر نہیں آتے، بلکہ ان کے ذریعے متعدد علمی و ادبی معلومات بھی فراہم ہوتی ہیں۔ اکابرین اور مشاہیر کے خطوط کی اہمیت کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان خطوط میں ادبی موضوعات پر گفتگو
کثرت سے موجود ہے، ادبی مواد بہت کثرت سے ملتا ہے، جو کسی بھی ادیب، فنکار یا شاعر کو اس کا جائز مرتبہ اور جائز حق دلانے میں معین و مددگار بھی ثابت ہوتا ہے۔ حکمت و دانش کے اکابرین اور ارباب علم و فضل کے خطوط جو انہوں نے اپنے عزیزوں کو، دوستوں کو، شاگردوں کو اور نیاز مندوں کو لکھے ہیں، ان خطوط سے ان کی حقیقی زندگی کی عکاسی اور ترجمانی ہوتی ہے۔ ثبوت کے طور پر آپ ابوالکلام آزاد یا مرزا اسد اللہ خان غالب کے خطوط پڑھ سکتے ہیں۔ ہر شخص کی حقیقی زندگی کا اندازہ کرنے کے لیے خطوط بہت ہی عمدہ اور کارگر وسیلہ ثابت ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے میں اور مفید معلومات فراہم کرنے میں بہت معین اور مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ خط نویسی انسان کی زندگی کے ہر واقعے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کرنے میں اس قدر اہمیت حاصل کر چکی ہے کہ آج کا کوئی شخص بھی اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ خطوط سوانحی خاکوں کو مرتب کرنے میں بھی ہمیں سوانح نگار کے بہت معین بنتے ہیں اور سوانح نگاری کے ماخذ کا، اس کے سورس کا کام کرتے ہیں۔ فنکار کی زندگی کے حالات، خاندانی عقائد و نظریات کی ترجمانی، حسب و نسب کے متعلق اہم نکات اسی کے ذریعے اجاگر ہوتے ہیں۔ خط نگار اپنے پیشرو خط نگاروں کی بابت ان کی ذات کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے، انہیں کس طرح جانچتا اور پرکھتا ہے، ان تمام باتوں کا اندازہ لگانے میں بھی خط بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تاریخ کی ترتیب میں بھی خطوط مورخین کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ ان میں جا بجا تاریخی واقعات کی عنوان نشاندہی ہوتی ہے۔ خطوط میں کون سا واقعہ اچھا یا برا کب واقع ہوا، اس بات کی طرف بھی اشارے ملتے ہیں۔ بعض خطوں میں تاریخی مواد بہت کثرت سے موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں مرزا غالب کے خطوط میں 1857 کی برباد ہوتی ہوئی، اجڑتی ہوئی دلی کی داستان آپ کو پڑھنے کو ملے گی۔ خاندان تیموریہ کی معاشی بدحالی اور برطانوی سامراج کے ظلم و ستم کی داستان پڑھنے کو ملتی ہے، جس کو بہت ہی مختصر مگر جامع انداز اور درد انگیز و مؤثر پیرائے میں جس حسن و خوبی سے مرزا غالب نے پیش کیا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اس سانحے سے کس درد و کرب میں مبتلا تھے۔ یا ابوالکلام آزاد جیل میں رہتے ہوئے خطوں کو لکھ کر اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔ غبار خاطر میں ان کی قید خانے کی زندگی کا بیان موجود ہے۔ اسی طرح حسرت موہانی کی قید کی زندگی کا اندازہ ہمیں ان خطوں سے ہوتا ہے جو انہوں نے جیل سے تحریر کیے تھے۔ منشی دیا نارائن نگم کے خطوں میں ان کا تاریخی دور بھی صاف طور پر جھلکتا ہے۔ انہی خطوں کے ذریعے سیاسی اور سماجی تاریخ بھی مرتب کی جا سکتی ہے۔ صاحبان اقتدار کے کاروباری معاملات اور ذاتی خطوں سے انتہائی اہم مواد فراہم ہو سکتا ہے۔ خطوط تاریخی اعتبار سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں لکھنے والے کے عصری، سیاسی، سماجی واقعات کچھ ایسے انداز میں ملتے ہیں جن کا کھلے عام ذکر کرنا بعض مصلحتوں کی وجہ سے مناسب نہیں سمجھا جاتا،
اور جنہیں تاریخ کی کتابوں میں جگہ نہیں ملتی۔ مثلاً دیا نارائن نگم کے ایک خط سے جوش کی نظم کے زمانہ تخلیق، اس کے اسباب و محرکات اور جوش و نگم کے تعلقات کا پس منظر نمایاں ہو جاتا ہے، اور ایک ادبی مورخ کے لیے تحقیقی مواد فراہم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ آج خطوط کے لکھنے کا انداز بدل گیا ہے، اور جو خطوط لکھے جا رہے ہیں ان کو ہم SMS کا نام دے رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک خط ہیں۔ اب یہ خط الیکٹرانک شکل میں لکھے جا رہے ہیں، اور پہلے غیر الیکٹرانک شکل میں خط لکھے جا رہے تھے، جن کے بارے میں نے آپ سے گفتگو کی۔ اس موضوع پر اگر آپ کے ذہن میں کوئی خیال اور کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ نے میری گفتگو کو توجہ سے سنا، اس کے لیے شکریہ۔